فرمایا عاشق اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے دل میں خواہش ابھرے، اور بھی شان حضور کی بیان کی جائے، اور بھی عظمت بیان کی جائے۔ تیسری بات بیان کرنے لگا ہوں، ایک عاشق اور ایک مومن کی نشانی کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کبھی بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے جیسا سمجھ کے بیان نہیں کرنا۔ ابو جہل نے جس وقت کہا تھا آج بات آئی حضور سنتے ہیں، تو بعضوں نے اپنے کان سامنے رکھ لیے، جیسا ہم سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، بعضوں نے اپنی آنکھوں کا تصور ہے سامنے رکھ لیا کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا حضور دیکھتے ہیں۔ یہی بات تھی، بعضوں نے یہ سمجھ لیا۔ یاد رکھیے گا، ہم جتنا مرضی تصور کر لے، ہمارا تصور اتنا حسین نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے حسن اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ کبھی بھی اتنا حسین نہیں ہو سکتا۔ اب کبھی بھی اپنے آپ پہ نہیں سوچنا۔ اب بخاری شریف کی روایت کی طرف آئیں، میں بخاری شریف کے جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس لیے بیان کیا، تینوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے اختیارات کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ دو قبیلوں کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے، حضور چلے گئے، ظہر کی نماز کا وقت نہ تاخیر سے ہوتا گیا، حضرت بلال نے کہا ابو بکر آئیے نماز پڑھائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ یہ ان ایام کی بات ہے جو حضور علیہ السلام کے وصال سے بڑی دیر پہلے کے ہے۔ کچھ نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کے وصال سے بڑی دیر پہلے پڑھائیں اور کچھ آخری ایام کے اندر پڑھائی تھی۔ یہ واقعہ ہے حضور علیہ السلام کے وصال سے بڑی دیر پہلے سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھا رہے ظہر کی، پیچھے سے میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نا، اب صحابہ اکرام کو لگ گیا پتا کہ مصطفیٰ کریم آ چکے ہیں۔ آج کو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی۔ اب جن صحابہ کو پتا چلا تھا حضور آ گئے، انہوں نے خیال کس کا کیا تھا؟ انہوں نے خیال بھی تو پیارے مصطفیٰ کریم کا کیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک کو پا کے صحابہ اکرام نے نا راستہ چھوڑا۔ اب منظر دیکھیے گا، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے، صحابہ اکرام رستہ بنا رہے، ادھر نماز اللہ کی پڑھی جا رہی، استقبال مصطفیٰ کا کیا جا رہا، حضور کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب آگے بیان کرنے کے لیے صحابہ بڑے تھے، صحابہ اکرام نے ہتھیلیوں پہ آواز دی، ہتھیلیوں کو ایسے کیا تاکہ پتہ چل جائے حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ اکرام ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے، جب آخر کے اندر آ کے سیدنا صدیق اکبر کے قریب آئے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے نماز کے اندر ہی نا ہاتھ اوپر کر لیے، بزرگوں نے لکھا فرمایا ہاتھ اس لیے کیے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے حضور کی موجودگی کے اندر مجھے حضور کے وسیلے سے یہ شان عطا فرمائی ہے، مولا تیرا کرم ہے تو نے اپنے نبی کے امتی کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، سرکار علیہ السلام نے نماز پوری کروائی۔ جب حضور نے نماز پوری کرائی، حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں کہا بھی تھا نماز پوری کرواؤ، لیکن نماز پوری کیوں نہیں کروائی؟ میرے پہلے جملوں کو سمجھنا ہے، حضور کی شان سمجھنے کے لیے کبھی اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینی، اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا کہ جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے حضور دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا جملے بولے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ آگے رہو، لیکن یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائے؟ اب دیکھیں اپنی ذات کو نہیں دیکھا، صحابہ کبھی بھی اپنی ذات کو حضور کے سامنے نہیں رکھتے تھے، اور آج کئی بدبخت ایسے آ گئے جو اپنی ذات کے بارے میں کہیں کہ حضور ہم جیسے تھے۔ یہ شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ آخری حدیث سنانے لگا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا ابو بکر نماز پڑھانی ہے، ابو بکر تم نے امامت کروانی ہے۔ اب جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت علالت کے اندر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ظاہراً اتنی طاقت نہیں تھی موجود کہ حضور علیہ السلام نماز کے لیے آتے، لیکن بیماری حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر برکت لینے کے لیے، اس وقت حضور کی بارگاہ کے اندر مرض برکت لینے کے لیے، اس وقت حضور کی بارگاہ میں اس کی حاضری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مرتبہ، اب دیکھیں منظر، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں،
بخاری شریف کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک دائیں طرف تھا، سرکار علیہ السلام نے نا اپنے حجرہ عائشہ کا پردہ پیچھے کیا، پردہ پیچھے کر کے اپنے صحابہ کو دیکھا۔ اب یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے، وہ صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹا کے دیکھا تھا۔ اب بتاؤ تو صحیح، نماز اللہ کی ہے، خیال تو مصطفیٰ کا ہے، روایت بھی بخاری شریف کی ہے، حضور نے پردہ ہٹا کے دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں چاہت ہوئی، لیکن خدا کی قسم حضور جب مسکرائے، میرے آقا علیہ السلام پردہ ہٹا کے جب مسکرائے، کہتے ہیں ہم نماز ہی توڑنے لگے تھے، کہتے ہیں ہم قریب تھا نماز توڑتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتموا صلاتکم، صحابہ نماز پوری کرو۔ یہاں پہ محدثین نے لکھا، فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ تمہیں میرا خیال آ گیا، تم نے میری طرف دیکھ لیا، نماز نئے سرے سے پڑھو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اتموا صلاتکم، جو نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کو پورا کرو۔ پتہ چلا عبادات اللہ کی ہے، قبولیت تب ہوتی ہے جب تعظیم مصطفیٰ دل میں ہوتی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پوری کرو۔ بزرگ لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اس وجہ سے تھے کہ حضور علیہ السلام کا مسکرانا اس وجہ سے تھا کہ میں نے اپنی امت کو جمع بھی کر دیا اور اپنی امت کو ابو بکر جیسا امام بھی عطا فرما دیا، کا اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے پردہ پیچھے کیا اور یہ پردہ حضور کا امت سے قیامت تک کے لیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پردے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو پکا رکھیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیے گا جو لوگ آپ کی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیں۔ کبھی بھی حضور کی ذات کے بارے میں یہ نہ سوچیے گا اتنی شان یا اتنی شان، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ہر چیز عطا فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا الوہیت اور صفات باری تعالیٰ، اس کے علاوہ ہر چیز اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، ہر چیز اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اس لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں حضور سے پیار اتنا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی کی سیرت پہ چلنا ہونا تو پہلے اس کی محبت کو دل کے اندر لے کے آئیں، حضور کی محبت کو دل میں اپنائیں۔ صحابہ اکرام نے جیسا حضور سے پیار کیا، اس پیار کو دل کے اندر لے کے آئیں، پھر دیکھیے اللہ کیسی برکت اور کیسی شان عطا فرماتا۔ یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، صحابہ اکرام کے انداز کو دیکھیں نا، جس وقت صحابہ اکرام کا انداز اعلیٰ حضرت کے اندر بھی نظر آتا تھا، جس طرح صحابہ اکرام نے حضور سے بلوز اور اس طرح کا پیار کیا جس کی مثال ملتی نہیں دنیا کے اندر، جس کی نظیر ملتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سے ایسا پیار کیا، اعلیٰ حضرت نے ایسی محبت کی، فرمایا تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت اور محبت صرف مصطفیٰ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا احمد رضا کے دل کو کھول کے دیکھو، ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ تمہیں محمد رسول اللہ لکھا نظر آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا تھا۔ میں اعلیٰ حضرت کی ایک بات سناؤں اور اپنے بیان کو ختم کر دوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شاعر کا شعر آپ کے پاس آیا، اس بات پہ میں آپ کی محبتوں کا اظہار ضرور سنوں گا، بات بڑی کمال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا کسی شاعر کا شعر آیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے 2 درخت کھجور کے، تو کسی نے شعر یہ لکھا تھا جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھا۔ اس نے شعر کیا لکھا تھا؟ 2 درخت کھڑے ہیں روضہ رسول کے سامنے، 2 درخت کھڑے ہیں روضہ رسول کے سامنے، جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے یہ جملہ بولا، اپنی عقل سے اس نے کہہ دیا صحیح، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجنو کہاں اور وہ درخت کہاں؟ اس نے خیمہ لیلا کی بات کی، یہ تو کچھ بھی نہیں روضہ رسول کے سامنے، تم نے تشبیہ کیسے دے دی؟ قدسی کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو۔ اللہ حضرت نے فرمایا شعر ایسے نہیں ہونا چاہیے، شعر ایسے ہونا چاہیے۔ اب شعر مکمل ہوگا، آپ کی محبت کا انداز میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ حضرت نے لکھا 2 درخت کھڑے ہیں روضہ رسول کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔
فرشتے کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا پیار اور اتنی محبت حضور علیہ السلام کی امت میں حضور قیام کی جس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بصیرت کو پڑھیں. اور جتنے ہم دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنت سیکھی سکھائی جاتی ہیں. اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ اس وقت مدرسۃ المدینہ بالغات یہ نادرہ آفس چونڈا کے قریب بالکل موجود ہے. آپ کے علاقے کی اسلامی بہنیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. برائے کرم اپنی اسلامی بہنوں کو، ماں بہنوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ نسلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت آئے گی، حضور کا فیضان آئے گا. ہمارے ماشاءاللہ آج بڑے ہی پیارے استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثاقب اتاری صاحب آپ تشریف لائے. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ کے اندر حفظ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. تو ان کی زیارت بھی کیجئے اور کوشش کریں اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیں. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے مدرس اور بڑے ہی پیارے استاد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ یکجا بھی کیا ہے. اور اس پرفتن دور کے اندر تھوڑی سی دیر کے اندر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مطلب طلبہ اکرام ان کے پاس حفظ کرنے اس لیے آتے ہیں کہ میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا، ان کی ماشاءاللہ منزل بھی اچھی ہے، قرات بھی اچھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے محنت بھی مخلصانہ انداز میں کرتے. اس لیے اپنے بچوں کو حفظ قرآن بھی کروائیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کی محبت سلامت فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی اذان ہوگی تو نماز پڑھ کے ضرور جائیے گا. دیکھیں جی لنگر ملے نہ ملے نماز جیسا لنگر کوئی نہیں، اس لیے نماز کا لنگر ضرور لے کے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل